بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ میں آپ صحافت کے جس شعبہ سے بھی آپ منسلک ہوں، پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ہمارے بھائی ان کے چیمبر میں، اس اسمبلی میں آپ آئے اور آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ یہاں پہ موجود ہمارے تمام قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے یا صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، علیم عادل شیخ صاحب نہ صرف سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی ساری زندگی جس جہد سے مسلسل ہے اور انہوں نے ہمیشہ سیاست کو، جمہوریت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج صبح سے 2-4 جگہوں پہ ہم نے بات کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نام ہے انصاف کا۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا نام انصاف ہوتا ہے۔ تو میں اس سے پہلے آگے جاؤں، جس طرح علیم بھائی نے آپ سے کہا کہ میرے ساتھ اس وقت ہمارے وزراء میں ہمارے پی این ڈی کے، ہمارے فائنینس کے، ٹورزم، لا اور ڈپٹی اسپیکر جو اس کو چلانے کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، اور ہماری سول بیوروکریسی میں سے تمام سینئر بیوروکریٹس، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور انسپکٹر جنرل پولیس دونوں اس وقت سندھ سے ہیں آزاد کشمیر میں۔ وہاں پہ 7 آفیسر ہوتے ہیں ہمیشہ وفاق سے، جو وفاق کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سیکرٹری مالیات جو ہیں وہ کے پی سے ہیں، وہ بھی ہمارے ڈیلیگیشن میں موجود ہیں۔ تو آواز کی یہ بھی آن ہے، یہ بھی آن ہے، دونوں آن ہے۔ آواز اگر نہ ہو تو بتائیے گا، میں لاؤڈ بھی بول سکتا ہوں۔ اب آگے آ جائے، بس ٹھیک ہو۔ یہ سارا بڑا ڈیلیگیشن لے کے یہاں آنے کا مقصد بہت سارے کام تھے جو پائل اپ ہوئے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے ہوئے تھے۔ ایک تو بنیادی طور پہ جنرل مشرف، جن کے ساتھ میری ذاتی دوستی تھی، وہ ذاتی جو تعلق ہوتا ہے، میں تعلق نبھانے والا آدمی ہوں۔ دنیا ادھر ہو جائے، میں تعلق نبھایا کرتا ہوں۔ تو ہم نے قبر پہ جانا تھا، فاتح میں نے کرنی تھی، تو وہ رہ رہی تھی۔ بابا قوم کے مزار پہ حاضری نہیں ہوئی تھی جب سے میں قائد ایوان منتخب ہوا تھا۔ چونکہ میں پنجاب کیبنٹ سے یہاں آتا رہا، لیکن آزاد کشمیر میں جانے کے بعد ہم وہاں پہ ایک تماشا بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو کوئی حالات ایسے تھے کہ کوئی بن نہیں پا رہی تھی سچویشن کہ ہم کراچی تک آ سکے، چاہے جائے کہ لوگ ہمیں جرمنی سے پار بھیجنا چاہ رہے تھے۔ علیم بھائی نے ایک سینٹرز کی بات کی، بہت سارے برنٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جمہوریت اور سیاست میں وہ روایات نہیں ہیں۔ ترقی پذیر ملکوں میں دھوس دھاندلی ہے، رشوت ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے۔ لیکن لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اس دھرتی پہ، جو صوفیاء کی دھرتی ہے، جس کے یہاں پیار ہے، اور اس دھرتی میں ہمارا یہ تھا کہ آزاد کشمیر سے ایک جسچر، یہ سب کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دنیا ساری میں کوئی کسی کو گردن نہیں کاٹتا کہ تم فلاں پارٹی چھوڑ دو۔ پارٹیوں کے اندر رہیں، جس نظریے کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے رہیں، لیکن ملک کو آگے بڑھانا پڑتا۔ اس کے لیے ابھی ہم سندھ ہاؤس گئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب کو ملے ہیں، جو جسچر کچھ ہم نے دن کو بیان کیے تھے۔ آج صبح ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ بابا قوم کے مزار پہ آزاد کشمیر کی مایا ناز پولیس کی سروسز ایکسٹینڈ کی جائے۔ ہم نے ان کو ایک خط دیا ہے کہ آپ جب چاہیں، سال میں 3 مہینے، 6 مہینے، جتنا آپ چاہیں، آزاد کشمیر پولیس بابا قوم کے مزار کے اوپر ڈیوٹی دے گی۔ تو یہ پہلی دفعہ ایک سٹیپ کہ آزاد کشمیر کی مایا ناز پولیس کو یہ موقع دیا جائے۔ سندھ کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ رشتوں کو مزید کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ابھی یہ کہا کہ آپ چاہیں تو سندھ کے آفیسر، یہ جو اس وقت میں نے کہا چیف سیکرٹری آئی جی جو وہاں پہ، یہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کا تعلق سندھ کے رہنے والے ہیں۔ لیکن آپ کوئی بھی آفیسر کسی شعبے کے آپ ہمیں بتائیں، آزاد کشمیر بھیجیں۔ اگر وہ 17ویں گریڈ میں ہے تو ہم ان کو 18واں دے دیں، 18ویں میں تو 19واں دے دیں گے۔ سیم آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جان لیں۔ ان کے ساتھ ہم نے یہ گزارش کی کہ کراچی کی آغوش نے
کشمیریوں کا بڑا ساتھ دیا. کشمیریوں کا بھی رول ہے یہاں کی تعمیر اور ترقی میں، لیکن آپ نے جس بڑے پن کا سندھ والوں نے مظاہرہ کیا، ہم اس کو الفاظ کا روپ دے کے وہ نہیں ضائع کرنا چاہتے. ہم اس کو احسان کا احسان ہی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو احسان مانتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم کچھ اور سٹیپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ریاست متحدہ امریکہ ایک سے بڑا ایک جوائنٹ کیسے اکٹھے رہ لیتے؟ آپ کی اپنی علاقائی ریجنل وقار بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے، شان بھی ہوتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن ملک کی وحدانیت، اس کی مضبوطی کیسے ہو سکتی ہے، یہ بھی باشعور اور صاحب اختیار لوگوں کو دیکھنے کا ہوتا ہے. ہم نے سندھ کے لیے کہ آزاد کشمیر میں سندھ ہاؤس قائم کیا جائے، وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن، جسٹ آفر نہیں، نوٹیفیکیشن ان کے حوالے کیا 22 کنال کا کہ آئیں آزاد کشمیر میں سندھ ہاؤس بنائیں جو سندھ کے پارلیمنٹیرینز کا ہوگا، جو سندھ کے پارلیمنٹیرینز ہیں. لیکن ہم نے کہا یہاں پہ اینڈ نہیں کرتے، آپ کوئی دوسری جگہ بھی پسند کریں. آزاد کشمیر میں انتہائی خوبصورت جگہیں دی جا سکتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے جی بی کو دی ہے، ہم باقی صوبوں کو بھی دیں گے. ہمیں دوسرے صوبے بھی آفر کر رہے ہیں، بلوچستان ہمیں 2-3 جگہوں پہ جگہ دے رہا ہے. تو ہم نے کہا جی سندھ میں ہم نے ایک خط لکھا تھا کچھ ماہ پہلے ان کو، آزاد کشمیر میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ، اس کے حوالے سے ہم نے 2 لاکھ کنال جگہ مانگی تھی، باقی صوبوں سے بھی مانگی ہے. مراد علی شاہ صاحب کو ہم نے کہا کہ جی پنجاب اور سندھ 2 صوبے ایسے ہیں کہ جو ملک کی کمزور اکائیوں کی دلجوئی کر سکتے ہیں، ہاتھ بہتر تھام سکتے ہیں، چونکہ ان 2 صوبوں کی کیپیسٹی، فائنینشیل کیپیسٹی بہتر ہے. میں پنجاب کیبنٹ کے اندر رہا ہوں. مراد علی شاہ صاحب بہت لمبا عرصہ فائنینس کے وزیر رہے. ان کو جو میری کہی ہوئی بات تھی انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کنال ہم نے مانگی ہے. سندھ کا وہاں پہ اسمبلی صاحب بیٹھے تھے، ہم نے کہا اس میں ڈیم، پانی کے واٹر ریزروائرز ہم بنائیں گے کہ گورنمنٹ بنائے گی. آپ بڑا بھائی ہونے کے ناطے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ جگہ دیں، اور ہمارے جو مہاجرین یہاں پہ یا ہمارے آزاد کشمیر کے رہنے والے جو یہاں کام کرتے ہیں یا آزاد کشمیر کے ملازم ہیں، ہم نے کہا جی ان کے لیے ہمیں آپ 10,000 کنال جگہ، ہم حیدری پہ طارق پہ نہیں مانگ رہے، ہم کنٹری سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ دیں. بلوچستان نے بھی ہمیں دی ہوئی ہے. تو سندھ نے پہلے بھی ڈیزگنیٹ تو نہیں ہوئی جگہ، لیکن آج وہ ماجد بھائی نے بتایا کہ کے پی نے ہمیں جگہ دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ جسچرز ہیں کہ جو آگے بڑھیں. یعنی اس میں جو ہم وہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ علیم بھائی کا جو رول آپ اسمبلی کے اندر ہے وہ اپنی جگہ پہ یہ کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ. کشمیر کی ہم نے بات کی کہ کشمیر پہ کوئی سیاست نہیں، کشمیر پہ سب ایک ہے. ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا، مراد علی شاہ صاحب کے سامنے کہ جی کشمیر پہ یہ پوزیشن ہے، یہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی ہماری تمام صوبائی اسمبلیوں کے ممبران قطع نظر کس پارٹی کے ہیں. ایک چیز ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی کہ آزاد کشمیر میں گردوارے، ٹیمپلز ہیں، مندر ہیں، ان کو یہاں کی جو منارٹیز ہیں، ہمارے جو بھائی دوسرے مذاہب کے ہیں، لیکن وہ اپنے ان مندروں، ٹیمپلز کے اندر آنا چاہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. وہ اپنے ملک کے کسی حصے کے اندر آ رہے ہوں گے. بلوچستان سے منارٹیز سینٹ میں جو ہے، قومی اسمبلی میں ہیں، جو صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم مشترکہ طور پہ کشمیر کے اوپر یکجہتی کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم ظفر آباد. ہم نے کہا ویلکم. تو ہم نے کہا سی ایم صاحب کو کہ سندھ کے آنا چاہیں ویلکم. آج دیکھیے کہ جموں کا پنڈت پاکستان کی بات کر رہا ہے، ہندوستان کی افراد و تفرید کو چھوتی ہوئی، آسمان کو چھوتی ہوئی افراد و تفرید دلت کو کہاں رکھ رہا ہے. دلت کو وہ کتے کے برابر مقام دینے کو تیار ہے. کتا تو خیر پیٹس میں آتا ہے، کوئی اور کوئی درندہ لے لے، وہ مقام دینے کو تیار ہے. انسانیت شرماتی ہے ہندوستان کے رویے سے. اس لیے وہاں پہ جو منارٹیز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان نہ صرف مشرق الہی ہے، پاکستان دنیا کے ہر مظلوم طبقے کا توجہ کا مرکز ہے. تو سیاست ہم نے سی ایم صاحب کے ساتھ، ان کے کیبنٹ کے لوگ وہاں موجود تھے، سول بیوروکریسی کے لوگ سینئر موجود تھے، اس کے اوپر 100% کنسنسس کہ کشمیر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور کشمیر کے اوپر جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہماری کام آ سکتی ہے ضرورت، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی او آئی سی پہ جو ہمارا موقف تھا کہ او آئی سی زیادہ جاندار کردار ادا کرے، تو اس کے اوپر اتفاق پایا گیا ہے. ہمارے بھائی راجہ حیدر صاحب وہاں موجود تھے. ہم نے آخر پہ ایک چیز ہم سے رہ گئی تھی، وہ پانی کا مسئلہ. چونکہ
میرپور سے پانی آتا ہے پورے ملک کے لیے، کہیں نہیں باہر جاتا، اپنے ملک کا پانی ہے، اپنے ملک میں ہی آتا ہے۔ جسٹ میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا کہ 600 کیوسک یا 6000 کیوسک تھا جو سندھ اسمبلی نے ایکچولی اپروو کرنا تھا، وہ وقت کے ساتھ استعمال بھی ہو رہا ہوگا، آتا ہی اس کا منبع وہیں پہ۔ ہم نے کہا کہ جو ہمارے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، یہ چونکہ تھے سامنے، ہم نے کہا جی یہ فالو کریں گے۔ سی ایم صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ میرپور والوں سے پوچھیں، ایسے بندہ جب دکھیا ہوتا ہے کہ میں پانی ان کو پلا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں پلا رہا، وہ لیگل کرنا ہے اس کو، چیز لیجیٹیمیٹ، پانی تو چل ہی رہا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہم اسمبلی سے کروائیں گے۔ راج صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کے سامنے رکھی کہ جی ہم نے کیا کہا، لیکن ہم نے ان کو ٹورزم کے حوالے سے ایجے کے گورنمنٹ ان کے ساتھ یہ بھی کر سکتی ہے۔ آئیڈل میں ہمارے منسٹر ہیں چودھری رشید صاحب، ٹورزم میں سردار فہیم ربانی صاحب، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی، باہر کی کمپنیاں ہمارے پاس کام کر رہی ہیں، ہم ان کے نام نہیں مینشن کرنا چاہتے، لا اینڈ آرڈر اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، باہر کے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں، لوکل ہماری حکومتیں کام کریں گی تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ یہ وہ چیزیں واپس آپ کے ملک کے گرڈ میں جا رہی ہوگی، ملک کے سسٹم میں۔ آزاد کشمیر میں ہائیڈل کا پوٹینشیل سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد کے پی کا نمبر آتا ہے۔ نمبر 1 پہ اس وقت آزاد کشمیر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ منگلہ اور تربیلا یہ 162 میں بنے، اس کے بعد نہیں بنے تھے۔ آزاد کشمیر میں نیلم جیلم بنا، آزاد کشمیر اس وقت کروٹ بنا جو 650-700 کا بن چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں آزاد پتن بن چکا ہے، وہ بھی 625 کا ہے۔ ہمارے 2 اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ چاہیں تو 2 سے 3 سال میں آپ 4 سے 6 ہزار میگا واٹ، ہم کتنے شارٹ فال کی وجہ سے اپنی انڈسٹری کو تڑپا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، بجلی کے بغیر کیسے پروڈکشن ہو سکتی؟ جو ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے جو پارلیمانی رول تھے، ان رول سے کسی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس نظریے اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جو خان کا نظریہ کیا تھا؟ خان کا نظریہ تھا کہ لوٹنا نہیں ہے، خان کا نظریہ تھا کہ ملک کے اندر نپٹزم نہیں کرنی۔ اگر ایک بندے کے اندر میرا رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ کما حق کہو کسی جاب کے اوپر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس لیے اس کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرے جاننے والے کا نہیں ہے، میرا بھانجا بھتیجا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بیلنس، میں نے کہا انصاف، انصاف کیا ہوتا ہے؟ 2 ترازو ہیں برابر رکھ رہے ہیں، یہ انصاف، اس کو انصاف کہیں گے۔ انصاف کی ہر بندے نے اپنی ڈیفینیشن کی ہوگی۔ جو لوگوں کا یہاں پہ ہمارے بھائیوں نے انہوں نے جو رول ادا کیے، یہ ہر اعتبار سے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی جو پارلیمانی اور جمہوری روایات وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج سے باہر نہیں آ سکی جس سے آنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ ہمارے ممبران تھے، شاید میں وہ ان کے نام رہ گئے ہوں، بٹ صاحب بیٹھے ہوئے، جاوید بٹ، پیر مظہر صحیح صاحب، چونکہ جس طرح علیم بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم کراچی والا ہی سمجھتے ہیں، ہمارے کے کام آئے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ جی اس وقت آپ میڈیا والوں کے ساتھ، میں نے کراچی پریس کے ساتھ آج دن کو ٹاک کی تھی، آپ کو ہم ذمہ داریاں دینے لگے، آپ نے ادا کرنی ہے۔ مزار قائد پہ میں نے جو صبح گزارش کی تھی ہندوستان کے حوالے سے کہ اللہ ہندوستان والوں کو کشمیریوں کا جیسا ایمان اور غیرت ہے۔ کشمیریوں نے ایک آذان کی تکمیل کے لیے 22 جانیں دی، جو آگے آتا تھا اس کو گولی ماری جاتی تھی، وہ اس لیے جان پہ جان دے رہے تھے کہ آذان مکمل ہو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہندوستان میں کیوں سانپ سونگا ہوا ہے؟ کیوں ہندوستانیوں کو غیرت نہیں آتی؟ جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، دوسروں سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ کیا یہ حسینی نہیں ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ یہ ابو عبیدہ بن جرح کو نہیں جانتے وہ کون تھا؟ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا تھی؟ مسلمان کے ہوتے ہوئے ایسی درندگی، ایک حد تک اقوام متحدہ کے قوانین اور اس کا انتظار کیا جا سکے، لیکن کشمیری دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ ہماری مائیں دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ ہم کہتے ہیں جی کشمیریوں نے یہ کہا تھا، کیا کر لیا؟ بھائی کشمیری مائیں برہان وانی شہید پیدا کرنے میں لائنیں لگائی ہوئی ہیں، آنے والے ہر بچے کا نام برہان وانی رکھا جا رہا ہے۔ جو وہ مائیں جو یاسین ملک، شبیر شاہ، میر وحید عمر فاروق، علی شاہ گیلانی، مسرت عالم، آسیہ اندرابی، آپ کتنے کے نام لیں گے؟ ہر ایک نے اپنی جگہ پہ ایک کارنامہ اور ایسی قید و بند اور ایسی انسانی سوچ سزائیں جو درندگی ہندوستان کر رہا ہے۔ کشمیریوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو میں نے اور آپ نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہوگی، وہ کوتاہی یہ ہے کہ پاکستان اکیلا جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ مسلم امہ کہاں کام آئے گی؟ آخرت میں کام آئے گی۔ آخرت میں ہم اپنا بندوبست کر کے جائیں گے، اس میں یہ ہمیں کام نہ آئے۔
ہمیں ابھی کام ان سے لینا ہے، ان کو بھی درد محسوس کرنا ہے، کشمیر کو فیل کرنا ہے۔ کشمیری بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ 1.5 کروڑ انسان ہیں، وہ انسانی حقوق مانگتے ہیں۔ وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ ہندوستان نے اقوام عالم کو یہ کہا تھا کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے گا۔ دن کو آپ کا پریس کلب میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ جی یہ ہو رہا ہے، دیکھیں پاکستان اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کسی بھی فورم کو، کسی بھی کمیشن کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر میں آئیے، آ کے دیکھیے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کو زوم ہے، تو کیوں وہ ویلکم نہیں کرتا؟ وہ ویلکم کرے۔ یہ نریندر مودی جو موذی ہے بنیادی طور پہ گجرات کے خون میں لتھڑا ہوا، اس کو ویلی میں جا کے دکھائے۔ ابھی ویلی میں جانے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے، دنیا جان کا فراڈ کر رہے ہیں، G20 کرانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرانا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا کہ اس کو کسی نے کہا کہ پاکستان نے دل جیتے ہوئے تو بھی جیت لے۔ یہ درندگی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو چکی ہے، کشمیریوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ تو ہم یہ آپ کے ساتھ جو بنیادی طور پہ آ چکے، ہم نے جو کراچی کے صحافی بھائی ہیں ان کے ذمہ چیزیں لگائی تھی۔ آج اس فورم کی مناسبت سے ہم نے چونکہ پہلی دفعہ کراچی کے جو آپ صحافی ہیں، آپ کی ذمہ داریوں، کشمیریوں کی آواز کو، کشمیریوں کی جدوجہد کو، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو آپ کو آگے بڑھانے میں آپ لیڈ کریں گے، تو باقی ملک کے پریس، میں نے KLI کی بات کی تھی، KLI ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، آپ کریں گے، سارے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ نے لیڈ کرنا۔ اس میں اس کے بعد اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آگے بڑھ گئے تو ہمارے باقی لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ترویج بھی ملے گی، اور ان کو ایک آپ کی طرف سے رہنمائی بھی ملے گی کہ اگر کراچی کا پریس موو کر رہے ہیں، ہمیں موو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو موسٹ ویلکم۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب بھی کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان کی جارحیت کو پوری دنیا میں اجاگر کرتے ہیں، تو جواب میں ہندوستان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں جارحیت کرتا ہے اور دہشت گردی کے ذریعے وہ عمل سامنے لاتا ہے۔ ابھی کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے، ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ شاید اس میں ہندوستان کی جو رائے جو کہ پاکستان کی زبردست مخالف ہے، اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، وہ سہولت کار کے طور پر یہاں استعمال ہوتی ہے۔ بلوچستان میں بھی ایسے کچھ تاثر ہے۔ تو جب آپ کشمیر میں تحریک آزادی بناتے ہیں تو ہندوستان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہاں دہشت گردی بناتا ہے، یہ کیا وہ آپ سے ڈر جاتا ہے یا وہ اس کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کا رقم ہونا چاہتا ہے؟ دیکھیے کشمیریوں نے 75 سالوں میں جتنی قربانیاں دی، اس کے نتیجہ میں کشمیریوں نے جو ظلم سہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیریوں کے پاس پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اب اس میں کشمیری تو پیچھے نہیں جا سکتے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہندوستان کچھ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہوگا، لیکن پاکستان کے دشمنوں کی ایک تعداد ہے۔ پاکستان دنیا میں میٹر کرتا ہے، دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نو کے ساتھ جڑے۔ فائنینشیل حالات اپنی جگہ پہ، وہ ہماری سیاسی جو میں نے آج کہا تھا کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے، لیکن دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ جن ہے، یہ بھوکے ننگے نیوکلیئر پاور کیسے بن گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، دنیا کو ہمارے پوٹینشیل کا پتہ ہے۔ دیکھیے ہندوستان کی جو ایسی چالیں، جو سب سٹینڈرڈ چالیں ہیں، وہ کام میں وہ ہوتے رہیں گے، لیکن ہم نے اپنا جو رستہ ہے، ہمارے پاس مسلمان کے پاس شہادت سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اقوام متحدہ کے قوانین اور چارٹر پابند کریں، لیکن اس کے ساتھ ہم اس لیے تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ چنگاری ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہندوستان نے خود کہا تھا وہ ان کو موقع دے، کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہر ایک انسان کا، پیدا ہونے والے انسان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کیا زندگی اختیار کرتا ہے، اس کو ہم چانس دیں۔ کشمیریوں کو بھی یہ چانس ملنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تو کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا، نہ رائے شماری ہوئی ہے، نہ ابھی تک، بلکہ شہادتیں بڑھتی گئی ہیں، لیکن 75 سالوں میں کوئی اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کی حکومتیں ہیں، وہ اس پوائنٹ کو زیادہ دنیا کے سامنے اجاگر کرنے میں ناکام نہیں نظر آتی کہ آج تک فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اس مقدمے کا بنیادی فریق ہے۔ جب پاکستان بنیادی فریق ہے لیکن اکیلا لڑ رہا ہے، ہم دنیا جان کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔
آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کا مسئلہ پاکستان آ گئے, فلسطین کا مسئلہ پاکستان آ گئے. جب پاکستان کا مسئلہ ہو تو یہ کہاں پہ؟ تو بنیادی طور پہ پاکستان کو آپ نہ چھوڑ کے پاکستان سب کا غم کرے, پاکستان کا غم کوئی نہ کرے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری ماضی کی پالیسیوں میں, حکمت عملیوں میں کئی کمیاں کجیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم کہیں پہنچے نہیں. دنیا میں یہ سوال ہو رہا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, اس سے ملتے جلتے سوالات ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ کا 1000 مائل کا سفر تھا تو کتنے مائل طے کیے؟ کوئی 2, 4, 20, 30 کوئی پرسنٹیج. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ شاید ٹھیک نہ ہوا ہو, یا وہ گھر یا وہ علاقے جہاں پہ ہماری پذیرائی تھی, ہماری بات سنی جاتی تھی. آج ہندوستان بیٹھا ہے, ہم کچھ آئسولیٹڈ ہیں. اس کے اوپر ہمیں اس تناظر میں ایک تو ملک کے اندر جب کشمیر کی بات ہو, کسی دوسرے ٹاپک پہ بات ہے, صرف کشمیر ہے اس پہ بات کرنی. جب ہم متحدوں کے بات کریں گے فرق پڑے گا. مسلم امت کو OIC کے فورم سے جو ممالک انسانی حقوق کے حوالے سے زیادہ سینسیٹیو ہیں ان کے ساتھ کلوز کام کرنا ہوگا. ہندوستان کا باپ بھی بیٹھے گا, کشمیریوں کو آزادی بھی دے گا. سردار صاحب, سندھ پارلیمانی رپورٹر ایسوسیشن کی طرف سے میں آپ کو سندھ اسمبلی میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کراچی آئے تو یہاں کو تشریف لائے. آپ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں, تو ہمیں یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں کون کون سی انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں جو پاکستانی انویسٹر جو ہیں وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں. غیر ملکی تو بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ایسے بتائیے کہ مہنگائی کی صورتحال بھی کچھ کشمیر میں بھی ایسی صورتحال ہے, لوگ اتنے ہی بل بلا رہے ہیں یا باقی سے دونوں مختلف ہے؟ اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ پورا ایک ایکسرے ہو سکتا ہے آزاد کشمیر میں. بات یہ کہ آزاد کشمیر میں اپنے کو وسائل اتنے ان کے ہے ہی نہیں کہ وہاں کی کوئی مہنگائی اور سستائی کی بات ہو. جب مہنگائی پورے ملک میں ہے تو آزاد کشمیر میں بھی یقینی طور پہ. آزاد کشمیر میں جو انوکھی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سورس آف انکم محدود ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ 1% بھی نہیں ہے, سارے کے سارے سرکار پہ ڈپینڈ کرتے. تو باہر کے جو آپ کہہ رہے ہیں انویسٹر جو ہیں وہ کشمیری اوورسیز جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کے لوگ ہوں گے. جو دوسرے ہیں وہ آئیڈل یا بڑے میگا پروجیکٹس کے اندر ہوتے ہیں. وہ میگا پروجیکٹ کوئی بھی کر سکتے ہیں. عام انویسٹر صرف کراچی سے جا سکتے ہیں, حیدرآباد سے جا سکتے ہیں, سکر سے جا سکتے ہیں, لڑکانہ سے جا سکتے ہیں. یہ اندرون ملک کسی بھی صوبے سے کسی جگہ سے جائیں گے. جہاں تک پوٹینشیل کی بات ہے, آپ کا انویسٹمنٹ کا ایریا ٹوٹلی ورجن ہے, اس میں کوئی کام نہیں ہوا. ہم اس وقت الیکٹریسٹی میں آپ کو تمام دوسری یوٹیلیٹیز اور ٹیکسیشن میں ڈراسٹک ہم نے پالیسیز کو نیچے کیا. ٹیکسیشن سلیب بالکل نیچے لے آئے, سیل ٹیکس بہت نیچے لے آئے, انکم ٹیکس بہت نیچے ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس بھی 2-3% پہ لے آئے. آپ کوئی بھی انڈسٹری لگائیے. ہمارے 2 ڈویژن جو ہیں, جو 7 اضلاع ہیں, ان 2 ڈویژن کے 7 اضلاع میں ہمارے پہاڑی علاقے زیادہ ہیں. اس میں کاٹیج انڈسٹری کا بہت پوٹینشیل موجود ہے. ہمارا جو ساؤتھ کا ڈویژن ہے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں بہت دور دور ہے. اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم ظفر آباد سے پنڈی ہے, پنڈی سے کوٹلی جنکشن زیادہ ٹائم لگتا ہے بلکہ. تو اس علاقے میں ہماری بڑی انڈسٹری, میڈیم انڈسٹری لگ سکتی ہے. میرپور میں, کوٹلی میں سی پیک روڈ بھی ہے ہمارا, ہماری GT روڈ, موٹر ویز, ساری کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے اوپر. SEZs ہیں. تو جس ایریے میں کراچی والے آئیں گے ہم ویلکم کریں گے. اگر آپ یہاں 35% ٹیکس دینا پڑتا ہے, آزاد کشمیر میں 9%, اور آپ کو 2-3 روپے بجلی پر یونٹ سستی مل جائے تو اور آپ بزنس آدھا یہاں کرتے رہے, ریٹرن آپ ہمیں دیں. یہ بزنس مینیجر علیم بھائی سمجھائیں گے لوگوں کو کہ سردار صاحب یہ بتائیں کہ اب ذرا ایک سیاسی سوال آپ سے ہو جائے. پوری پارٹی جو ہے استعفیٰ کی سیاست کر رہی ہے, خان صاحب بھی استعفیٰ دے رہے ہیں, آپ کیوں نہیں استعفیٰ دیتے؟ پہلی یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ سنا ہے آپ پیپلز پارٹی سے وہاں ڈرتے ہیں. کہاں پہ؟ آزاد کشمیر میں کہتے ہیں کہ اچھا, آپ کا سوال تھا. میں نے کہا تھا نا. اچھا, وہ آپ بالکل ٹھیک کہا تھا, انہوں نے ٹھیک کہا تھا. اب آپ نے خود ہی جو ہے نا اس میں بامسمہ بن گئے آپ. میں ایسے لائٹر موڈ میں کر رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے. میرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک اپنی تاریخ ہے, تو ڈرنا ورنا تو دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم ڈرنے والے دن پیدا نہیں ہوتے. ڈرانے والے تو دنیا میں نہیں آئے. ہمیں کیا ڈرائے گا؟ ہم سے دنیا ڈرتی ہے, خوف کھاتی ہے. ہندوستان خوف کھا رہا ہے کہ یہ کدھر سے آ گئے. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سیاست کے اندر کچھ اپنے اصول رکھتا ہوں. آج آپ کے پریس کلب میں بھی سوال ہوا تھا. میں نے یہ کہا کہ دیکھیے میں آزاد کشمیر میں بھی 2-3 دفعہ ٹکرا ہوں, اور ٹھیک ٹکرا ہوں. پھر اپوزیشن کو پھر اس پر بھی دھواں اٹھ گیا کافی. میں اکثر بات کرتا ہوں, ٹرم مشہور ہو گیا آزاد کشمیر میں نے کہا دھواں اٹھے گا. وہ اب میرے حوالے سے ریفرنس لوگ دیتے ہیں کہ جی دھواں اٹھا کہ نہیں اٹھا. تو وہ چونکہ مجبور کر کے میں دیکھیں ایک اپنے اصول کے اندر رہتے ہوئے
तहजीब के दायरे में। मैंने कहा जी पिछली हुकूमतों ने, PTI पहली दफ़ा हुकूमत में आई है आज़ाद कश्मीर में, हमने कहा कि पिछलों ने करने की कोशिश की होगी, हालात ठीक नहीं होंगे। मैं उनकी तनकीद करके अपना टाइम ही पास करना चाहता हूँ। हम काम करेंगे, कल आप खुद तारीफ़ करेंगे, तो लिहाजा किसी पे तनकीद करने से फ़ायदा नहीं। हम अपनी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस से, हमारे पास नामसाइद हालात के बावजूद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जितने काम किए हैं वो किसी ने पिछले 30 क्या 40 साल में नहीं किए, जो काम हम कर रहे हैं। बाकी जमहूरियत में पार्टियों के साथ आपके लिए आपके डायलॉग्स होते हैं, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं। पार्टियों में जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर का और यहाँ का सिस्टम में एक फ़र्क है। आज़ाद कश्मीर में अभी आई हुकूमत, लेकिन वहाँ पे PTI आखिर पे आई, चूँकि मैंडेट मिला PTI को। पिछली जब गवर्नमेंट इमरान खान साहब थे, वहाँ पे PMLN की हुकूमत थी, राजा फारूक अब्दुल खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जो इंटरेस्टिंग बात थी कि इमरान खान साहब ने 7 अरब प्लस उनको एक्स्ट्रा दिए। इमरान खान साहब ने गलगित के लिए 370, आज़ाद कश्मीर के लिए 500 अरब की अप्रूवल दी कि यानी एनुअल डेवलपमेंट का जो बजट है उससे एक्स्ट्रा इनको पैसे दें ताकि इनका काम हो सके। तो बात यह है कि वहाँ दूसरी हुकूमतें थी। आप जो इसके इस्तीफ़ों की बात से हट के मेरा ये ख्याल है कि आपको इत्तेहाद और यगानत की बात करें, हमारे हुकूमत के अभी 4 साल रहते हैं, हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे। PTI आज़ाद कश्मीर आइंदा 30 साल हुकूमत करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, लेडीज लास्ट। देखिए बात यह है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रही हैं, जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो पूरे, हम तो रीजनल तंजीम है, हम रीजन के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसमें ये है कि ये जो तहरीकें हैं, मैंने आज दिन को एक बात की थी, मैंने सालिसी की पेशकश की है। आप मेरे उस रोल को अभी आइसोलेट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो कहेंगे ये प्राइम मिनिस्टर दिहाड़ी कुछ और गाल की है, शामी कुछ और कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हम सालिसी में, मैं इस पोजीशन में हूँ कि करवा सकता हूँ, मेरी पार्टी भी मेरी मानेगी, दूसरी पार्टियाँ भी हमारी मानेगी। सवाल ये था, उसका जवाब हमें दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।